رمضان میں قضا نمازیں ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گزشتہ زندگی کی نمازوں کی قضا ادا کرے، اور رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب ہر نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ 10 ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اور اس سے توفیق نصیب ہو رہی ہے اور وہ اگر ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا، تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اس حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں ہیں اس کے اوپر ہیں، ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ایسے ہی ظہر کا کہے سب سے پہلے قضا ہونے والی، عصر نماز کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، مغرب کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، عشاء نماز کی اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کرے اس وقت یہی کہے گی۔ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نمازیں ہیں وہ نماز ہم ادا کر لیتے ہیں، وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہیں، اس سے ہم بری الزما ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی نماز قضا ہوتی تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الزما ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلے والی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس بارے میں فقہ کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ
تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی، دوسری تخفیف جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہوتی ہے، تیسری یہ ہے کہ قد آخر میں یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے تیسری رکعت میں سورہ ضرور پڑھے اور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے، اور یاد رکھے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قضا نمازیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ وہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے اور اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کو نکلے پھر اسے رستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہے قضا نمازیں پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے، مثلا پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہیں تو پھر کل 20 رکعات اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلا میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اس طرح نیت کر کے یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمانوں کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر وہ جب پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چراغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چراوے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ تو پہلے اس چراوے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس سے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ نے اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا اور اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چراوے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور اب کہاں؟
میں ایک معمولی سا چراوا اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسے حالات میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور روزہ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ جہاد ہے۔ اس چراوے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چراہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کراؤ، اور اس کے لیے یہ کہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرہاوا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چونکہ اس نے چراوے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم نے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چراوا ہے، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں بھی ایک سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چراوا کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فرمانے اللہ ہے، اے پیغمبر ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمانے نبی ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے فوراً قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ حشام بن حاکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جاتا ہے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے، ان کی درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح ہی تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا، اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین آ گیا اور لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم سے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فرموش نہ کرے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا گیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور ان کو اس میں گرامی اور سے بلائیں۔ اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کرتے رہیں، اسے غافل نہ ہو اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنی دنیاوی اور آخری حصے میں اضافہ کا طلبگار رہے۔ اس کے علاوہ وہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے، مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے، سجدے کا فلسفہ غرور اور تکبر اور خوداہی اور سرکشی کو خود سے دور کرتی ہے، اور گناہوں سے دور رہنا آپ کی امت سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ ترک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں
نہیں نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ، نہ خیرات، شب معراج کا قیام کرنے والوں کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و وسیلے اور جلیلے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔